بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فاعل کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ أَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا أَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ وَإِذَا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد إلا أو معناها أو اتصل به مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اور جب اعراب منتفی ہو جائے ان دونوں میں لفظاً اور قرینہ بھی، یا پھر فاعل ضمیر متصل ہو یا مفعول واقع ہو الا کے بعد یا الا کے معنی کے بعد، تو واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا۔ اور جب متصل ہو جائے اس سے ضمیر مفعول یا واقع ہو الا کے بعد یا الا کے معنی کے بعد، یا اس کے ساتھ مل جائے اس کا مفعول اور وہ متصل نہیں ہے، تو واجب ہے اس کو مؤخر کرنا۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو فاعل کے احکام ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فاعل کا ایک حکم آپ نے پڑھ لیا ہے کہ فاعل اپنے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں سے فاعل کے دیگر احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب اعراب منتفی ہو ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فاعل اور مفعول کے بارے میں، یعنی فاعل میں اور مفعول کے اوپر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، لفظوں کے اعتبار سے اور کوئی قرینہ بھی نہیں پایا جا رہا جو آپ کو بتا دے کہ ان میں فاعل کون ہے اور ان میں مفعول کون ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ واجب تقدیمہ، تو فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا یہ واجب ہے، ایک صورت۔ نمبر 2، او کانا مضمرا متصلا، جو فاعل ہے وہ متصل کی ضمیر ہو تو پھر بھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 3، جو مفعول ہے وہ الا کے بعد ہو تو تب بھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، جو مفعول ہے وہ الا کے معنی کے بعد ہو تو تب بھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ تو گویا کہ کل 4 صورتیں بنے گی، جن 4 صورتوں میں فاعل اپنے مفعول سے مقدم ہوگا۔ ایک ایک کر کے ہم ساروں کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جب فاعل اور مفعول دونوں پہ کوئی اعراب نہیں ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں پایا جا رہا جو فاعل اور مفعول پر دلالت کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ہے۔ جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے موسیٰ اور عیسیٰ ان دونوں کے اندر اعراب تقدیری ہوتا ہے، رفع بھی تقدیری ہے، اسی طریقے سے نصب یہ بھی تقدیری ہے، جر یہ بھی تقدیری ہے۔ تو پتہ نہیں چل سکتا لفظوں کے اعتبار سے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے، اور کوئی قرینہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو پھر ہم نے فاعل کو ہی مقدم کرنا ہے۔ موسیٰ یہ فاعل ہوگا اور عیسیٰ یہ مفعول ہوگا۔ تو یہ فرمایا اعراب بھی نہیں ہے دونوں میں، لفظوں کے اعتبار سے اور کوئی قرینہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ یہ اسی طریقے سے ضرب ہاؤلائی ہاؤلائی۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ہاؤلائی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ اس میں مبنی ہے اور یہ ہمیشہ مبنی بالکسر ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر کسرہ ہی آتا ہے۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے مارا ہے یا اس نے مارا ہے، اور اس کو مار پیٹی ہے یا اس کو مار پیٹی ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے پتہ نہیں چل رہا ہے اعراب کے اعتبار سے، تو پھر ہم اس میں فاعل کو ہی مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ تو یہ والا ہاؤلائی یہ ضربہ کا فاعل بنے گا اور یہ والا ہاؤلائی یہ مفعول بنے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جب اعراب منتفی ہو فاعل اور مفعول میں لفظوں کے اعتبار سے اور کوئی قرینہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ واجب تقدیمہ، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا اس کے بعد آگے ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ جس میں دیکھیں اگر کوئی قرینہ پایا جائے، جس سے پتہ چل جائے کہ کون فاعل بن رہا ہے، تو پھر اس صورت میں تقدیم و تاخیر کی جا سکتی ہے، فاعل کو مقدم کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ضربت موسیٰ حبلا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا قرینہ پایا جا رہا ہے تا ساکن، تا ساکن یہ مونث پر دلالت کرتا ہے اور حبلا یہ حاملہ عورت کو کہتے ہیں، تو یہ تا ساکن بتا رہا ہے کہ اس کا جو فاعل ہے نا یہ حبلا ہے۔ تو یہاں پہ قرینہ کیا پایا جا رہا ہے؟ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ فعل ماضی معلوم کا یہ قرینہ ہے کہ فاعل حبلا ہے، تو اس لیے اس میں فاعل مؤخر ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ قرینہ پایا جا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے اکل الکمثرہ یحییٰ، کمثرہ کہتے ہیں امرود کو۔ اب دیکھیں جو امرود ہے وہ تو کھانے والا تو نہیں ہوتا، امرود کو تو کھایا جاتا ہے، تو امرود کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یحییٰ یہ فاعل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے، کوئی سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے یا پھر کوئی فعل سے پتہ چل رہا ہے یا فاعل اور مفعول میں سے کسی لفظ سے پتہ چل رہا ہے، تو پھر آپ تقدیم و تاخیر کر سکتے ہیں، اور جہاں پر پتہ نہ چل رہا ہو تو وہاں پر آپ کو فاعل کو ہی مقدم کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا او کانا مضمرا متصلا، جو فاعل ہے وہ ضمیر متصل ہو تو پھر بھی فاعل کو ہی مقدم کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ ضربت زیدن، اب یہ ضربت زیدن میں تو ضمیر یہ فاعل بن رہی ہے، ضمیر ہے اور متصل ہے فعل کے ساتھ، اس لیے کہ اگر یہاں پر اگر آپ مفعول کو مقدم کریں گے تو ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔
تو اس لیے اس صورت میں بھی یہ فائل یہی مقدم ہوگا۔ آگے فرمایا او وقع مفعولہ بعد الا، یا اگر جو مفعول ہے وہ الا کے بعد آ جائے تو پھر بھی فائل ہی مقدم ہوگا، پھر آپ مفعول کو مقدم نہیں کر سکتے۔ جیسے ما ضرب زید الا عمرا، اب یہاں پہ دیکھیں الا کے بعد امر آ رہا ہے تو یہاں پر یہ شروع میں نفی ہے، اب یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو فائل ہے زید، اس کا حصر ہے امر پر، حصر فائل ہے یہاں پر کہ زید نے صرف امر کو ہی مارا ہے، حصر مفعول نہیں ہے زید پر کہ صرف امر ہی زید سے ہی امر کو مار پیٹی ہے، کسی اور سے مار نہیں پیٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا صرف فائل کا حصر ہے مفعول پر۔ اگر اس صورت کے اندر اگر آپ مفعول کو مقدم کر دیں گے زید پر اور زید کو مؤخر کر دیں گے تو پھر حصر مفعول ہو جائے گا فائل پر، جو کہ کلام کے مقصود کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر جو مفعول ہے وہ اللہ کے بعد آ جائے تو تب بھی فائل ہی مقدم ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اللہ کے معنی میں کوئی اور حرف ہے، یعنی کوئی اور حرف جو کہ حصر پر دلالت کر رہا ہے کہ فائل کا حصر ہے مفعول پر، تو تب بھی فائل ہی مقدم ہوگا مفعول پر۔ جیسا کہ انما ضرب زید عمرا، اب یہاں پر بھی دیکھیں جو انما یہ حرف حصر ہے یہ بتا رہا ہے کہ زید فائل کا حصر ہو رہا ہے امر پر کہ زید نے صرف امر ہی کو مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا۔ اگر یہاں پہ آپ امر کو مقدم کر دیں گے زید پر تو پھر یہاں پہ حصر مفعول ہو جائے گا فائل پر، جو کہ کلام کے مقصود کے خلاف ہے، تو لہذا اس صورت میں بھی اس کو مقدم کرنا ہی واجب ہے۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں جن 4 صورتوں میں فائل مفعول پر مقدم ہوگا، اور اسی کے برعکس 4 صورتیں ایسی بنتی ہیں جن میں مفعول یہ مقدم ہوگا فائل پر، وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ آگے فرمایا وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول، اور اگر فائل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہے تو پھر اس صورت میں مفعول کو مقدم کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہاں سے وہ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں جہاں پر مفعول کو مقدم کیا جائے گا اور فائل کو مؤخر کیا جائے گا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اتصل، ملی ہوئی ہو، بھی اس کے ساتھ، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فائل کے ساتھ، کیا ملی ہوئی ہو؟ ضمیر مفعول، یہ اتصلہ کا فائل ہے کہ مفعول کی ضمیر فائل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسا کہ ضرب زیدن غلامہ، یہاں پہ دیکھیں ذرا، زید یہ مفعول ہے اور غلامہ یہ فائل ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ زید مفعول کی طرح لوٹ رہی ہے، تو مفعول کی ضمیر یہ غلام فائل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں بھی مفعول کو فائل پر مقدم کرنا یہ ضروری ہے اور فائل کو مؤخر کرنا یہ لازم ہے، کیونکہ اگر آپ فائل کو مؤخر نہیں کریں گے تو اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آئے گا، جیسا کہ اس سے پچھلے سبق کے اندر میں واضح کر چکا ہوں، ضرب غلامہ زیدن، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ والی خرابی لازم آئے گی، تو اس لیے اس صورت میں مفعول کو مقدم کرنا یہ لازم ہے۔ یا اسی طرح جو فائل ہے وہ الا کے بعد واقع ہو، جب فائل الا کے بعد واقع ہوگا، جیسا کہ ما ضرب زیدن الا عمرو، نہیں مارا زید کو سوائے عمر نے، تو اس صورت میں بھی جو فائل ہے اس کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا یہ لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر جو کلام کا مقصود اور منشا ہے وہ حصر مفعول ہے فائل پر، اگر آپ فائل کو مقدم کر دیں گے تو پھر کلام کے مقصود کے خلاف لازم آئے گا، پھر حصر فائل علی المفعول ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مفعول کا اثر ہے نا کہ جو مفعول زید ہے اس کو صرف اور صرف امر نہیں مارا ہے، یہ نہیں ہے کہ امر نے صرف زید کو ہی مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا، اگر آپ مقدم کر دیں گے فائل کو تو پھر یہ والی خرابی لازم آ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے انما ضرب زید عمرو، کہ جو فائل ہے وہ الا کے کسی معنی کے بعد ہو، یعنی کوئی اور ایسا حرف ہو جو کہ حصر مفعول پر دلالت کرتا ہو، اس کے بعد اگر فائل آ رہا ہے تو پھر بھی فائل کو مؤخر کیا جائے گا، جیسا کہ انما ضرب زیدن عمرو۔ اب یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ حصر مفعول ہے فائل پر، اگر آپ فائل کو مقدم کر دیں گے تو حصر فائل علی المفعول ہو جائے گا، جو کہ کلام کے مقصود اور منشا کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا او اتصل به مفعولہ وہو غیر متصل، جو مفعول ہے وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے اور فائل فعل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی مفعول کو مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے، جیسا کہ ضرب کا زیدن۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضرب فعل ہے اور کاف ضمیر یہ مفعول ہے جو کہ ضرب فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور زید یہ فائل ہے جو فعل کے ساتھ متصل نہیں ہے،
تو اس صورت کے اندر بھی مفعول کو مقدم کرنا اور فاعل کو مؤخر کرنا یہ لازم ہے، اس لیے کہ اگر آپ فاعل کو مقدم کریں گے تو ضمیر متصل کا ضمیر منفصل ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے سبق کے اندر ہم نے کچھ وہ صورتیں پڑھ لی ہیں جن میں فاعل مقدم ہوگا، اور اسی طرح وہ صورتیں بھی ہم نے سمجھ لی ہیں جن میں فاعل کو مؤخر کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔